السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے انسان کے بارے میں انسان چلیے جس کے نزدیک عزت اور شہرت صرف دولت ہے، جو کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنی سستی حاصل کی ہے۔ اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ غربت کی وجہ سے لوگ جرائم کرتے ہیں، لیکن ہر غریب انسان جرائم پیشہ بھی تو نہیں ہوتا۔ غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے۔ غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے، غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چھینتا ہے، لوگوں کے گھر توڑتا ہے، جا کے مر جاتا ہے، لیکن جرم کرتا ہے۔ اگر غریب ہونا کوئی عیب ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود امیر ہونے کو ترجیح دیتے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اتنا ہی مانگا جتنا اس وقت کے لیے ان کی ضرورت ہوتی، اور اپنی ساری زندگی ہمیشہ سادگی میں گزاری، اور صحابہ کرام کو بھی یہی درس دیا کہ سادگی کی زندگی کو اپنائیں۔ غریبی عیب ہے، اس لیے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا۔ غریب کو کیوں غنی؟ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے، یہ لینے والا ہے۔ اور اللہ کی جتنے بھی احکام اسلام میں، حج پیسے سے ہے، زکوٰۃ پیسے سے ہے، روزہ پیسے سے ہے، نماز پیسے سے ہے۔ اب تم کہو گی نماز پیسے سے نہیں، جس مسجد میں تم بیٹھے ہو، جس مائک میں تم بات کر رہے ہو، جہاں پہ تم وضو کرتے ہو، الیکٹرسٹی، وہ تمہارا بجلی کا بل تمہارا باپ بھر رہا ہے، کوئی بھر رہا ہے، رائٹ؟ دولت جو اسے اللہ نے عطا کی ہے، اسے نعمت سمجھنے کے بجائے اس پر تکبر کر رہا ہے، اور اسی دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو چکا ہے کہ اس نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ جس اللہ نے مجھے یہ دولت عطا کی، میں اسی پر بہتان لگا رہا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بے غیرت ہو، نعوذ باللہ، تم حج نہیں ادا کر سکتے اور نہ ہی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں غریبوں کے لیے جو فرمایا ہے سنیے۔ وہ بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ ان پر جو منافق تان کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے۔ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مال فتنہ ہے، اور دیکھ لیں کہ ہم اس فتنے میں کس قدر مبتلا ہیں۔ اگر دولت محنت مشقت سے حاصل ہوتی تو سب سے زیادہ دولت مزدور طبقے کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سارا دن محنت کر کے پتھر کاٹ کر دولت کماتے ہیں، اور اتنی ہی دولت حاصل کر سکتے ہیں جس سے وہ 1 یا 2 دن کا گزارا کر سکیں۔ دولت مقدر سے ملتی ہے، نہ کہ محنت سے۔ اگر مقدر میں دولت ہو اور اس کے آنے سے انسان کے اندر تکبر آ جائے تو وہ دولت اس کے لیے جہنم کا سامان کرے گی، کیونکہ قارون کے پاس بھی بہت زیادہ دولت تھی، بلکہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 70 سے زائد اونٹوں پر ہوتی تھیں، لیکن صرف غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کی رسی کھینچی اور اسے دنیا ہی میں سخت عذاب دیا۔ اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسے نمرود، شداد، فرعون۔ دولت تو بہت تھی ان کے پاس، لیکن اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا، اپنی دولت پہ غرور و تکبر کیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ جن کو اللہ نے دولت کے ساتھ اپنے خاص کرم سے نوازا تو وہ عثمان غنی اور فاروق اعظم جیسے لوگ بنے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہونے اور وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنے عہدے پر اور اپنی مال و دولت پر تکبر نہیں کیا۔ اپنا یہ منہ بند رکھو، لوگوں کو مت ڈراؤ، پیسہ سب کچھ ہے۔ اس لیے تو اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے۔ غریب کہے گا میرے پاس پیسے نہیں، حج، مجھے اللہ نے کہا کہ حج مت جاؤ کیونکہ تمہارے پاس، اللہ کو پتہ ہے تم بے غیرت ہو، یو آر بے غیرت۔ اس لیے تو امیر پہ فرض ہے، اس لیے تو امیر کو اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، اور میری ٹینشن مت چھوڑو کہ تم غریب بن جاؤ گے۔ بلکہ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لائے، اور جو سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو وہ ایک گٹھڑی تھا۔ یہی بات ہے کہ غنی ہونے کے لیے امیر ہونے کی ضرورت نہیں، بس اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا چاہیے۔ نو، شاہد انور کبھی بھی غریب نہیں ہوگا۔ میں تو تم لوگوں کو ہر سال شوق کرتا رہوں گا، پیسہ سب کچھ ہے، کماؤ بچوں۔ یہ ڈونگری 2% کے لوگ ہیں، یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ اپنا باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔